اور فی الفور اس مقدمے کو ختم کر دیا جائے، یہی ہم سب کی ایکسپیکٹیشن تھی۔ تو آج ہم نے کیا دیکھا؟ آج تو شہباز شریف صاحب وہاں جا کے بہانے بنا رہے تھے کہ میں نے اسلام آباد جانا ہے، مجھے جلدی چھٹی دے دی جائے، وہاں پہ میں نے اجلاس میں شریک ہونا ہے۔ اسمبلی کا اجلاس تو پچھلے 4 دن سے چل رہا ہے، میں بھی جا رہا ہوں، مجھے تو نہیں نظر آئے شہباز شریف صاحب۔ ادھر آج ایک جھوٹا بہانہ کر کے عدالت سے تاریخ لے کے اسلام آباد چلے گئے۔ تو یہ تو پہلی مثال ہے، ثبوت ہے شہباز شریف کی شو بازی کی، کہ سراسر جھوٹ پہ مبنی چیزیں اپنا ایک نیریٹو بنانے کے لیے پیش کرنے کی، کہ جیسے پتہ نہیں کیا ان کی تو تمام گناہ دھل گئے۔ اور دیکھیے شہباز شریف اپنے مقدمے کو بے جا طول دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی ایک بہانہ بنایا جاتا ہے، کبھی دوسرا بہانہ بنایا جاتا ہے، لمبی لمبی تاریخیں لی جاتی ہیں۔ پھر عدالت آج ایک تاریخ دینے لگی تو انہوں نے کہا نہیں، اس تاریخ کو تو مجھے فلانی عدالت میں بلایا ہوا ہے، فلاں عدالت میں بلایا ہوا ہے۔ تو اس طرح کے بہانے کر کے جو اصل مقدمات ہیں منی لانڈرنگ کے، اس سے وہ چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ ایک جھوٹا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، اور وہ بڑے صاف شفاف انسان ہیں۔ تو اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کی ایسے ہی موقعوں کے اوپر آپ کی یاد دہانی کے لیے میں کچھ چیزیں آپ کو دوبارہ سے بتا دوں کہ ان کے اوپر مقدمہ ہے کیا، اور آج وہ کس عدالت میں کس لیے پیش ہوئے تھے۔ آج جس عدالت میں شہباز شریف صاحب اپنے ایک ہونہار ثبوت حمزہ کے ساتھ، کیونکہ ان کا دوسرا انتہائی ہونہار ثبوت سلمان شہباز مفرور ہے، جس کو فیوجیٹو آف لا کہتے ہیں، لیکن دوسرا جو مفرور نہ ہو سکا اور ای سی ایل میں بھی نام شامل ہے اور گرفتار بھی رہا ہے 2 سال کے زائد، اس کے ساتھ احتساب کی عدالت نمبر 4 ہے شاید، اس میں پیش ہوئے تھے، جہاں پہ ان کے اوپر مقدمہ ہے آمدن سے زائد اثاثے، ٹی ٹی، منی لانڈرنگ۔ پبلک آفس ہولڈر خود بھی ہیں اور جو ساتھ آئے ہوئے انہار ثبوت ہیں وہ بھی تھے۔ اب یہ جو آمدن سے زائد اثاثے ہیں، اس کو میں چاہوں گا کہ آپ کو میں تھوڑا سا عام زبان میں ایکسپلین کر دوں تاکہ اس کا مطلب واضح ہو جائے۔ یہ کوئی ایسی ٹرم میں تو شاید یہ بات کی سنجیدگی کا پتہ نہیں چلتا اور سنگینی کا پتہ نہیں چلتا کہ آمدن سے زائد اثاثے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا بات ہے؟ کوئی 2-4 روپوں کی بات ہے، 2-400 کی ہے، 2-4 ہزار کی ہے، یا 2-4 لاکھ کی ہے؟ تو نیب کے اس مقدمے کے مطابق شہباز شریف صاحب کا جو نامہ اعمال ہے وہ 1990 سے شروع ہوتا ہے، جب وہ پبلک لائف میں آتے ہیں، کیونکہ آمدن سے زائد اثاثوں کے بیچ میں آپ کا اس وقت سے کاؤنٹ شروع ہوتا ہے جب آپ پبلک لائف میں آتے ہیں اور پبلک آفس ہولڈر بنتے ہیں۔ اس وقت شہباز شریف صاحب کے ظاہر کردہ اثاثے جو ایف بی آر کے پاس ڈکلیئرڈ تھے، وہ ٹوٹل ان کی مالیت 2.1 ملین روپوں کی تھی۔ 1990 میں شہباز شریف صاحب کے اثاثوں کی مالیت 2.1 ملین یعنی کہ 21 لاکھ روپے تھی۔ اب 1990 سے جو ان کا سفر یہ شروع ہوتا ہے، وہ جا کے 1998 میں، وہ جو 1999 والا کو تھا اس سے پہلے کے جو ڈکلیئرڈ ان کا ہے، اس میں شہباز شریف صاحب کے ظاہر کردہ اثاثے، جس میں ان کے انتہائی، ایک تو ہے نا ہونہار ثبوت حمزہ شہباز، ایک ہے انتہائی ہونہار ثبوت سلمان شہباز، ان کے اثاثے ڈال کے، کیونکہ وہ مائنر تھے، 14.8 ملین یعنی کہ 1.40 کروڑ روپے تھے۔ پھر اس کے بعد کچھ سال انہوں نے اپنے اثاثے ظاہر نہیں کیے، کیونکہ وہ سرور پیلس میں کافی سرور فرما رہے تھے۔ لیکن 2003 میں جو شہباز شریف اور ان کے خاندان نے پورے اپنے اثاثے ظاہر کیے، وہ 21 ملین کے تھے۔ اس وقت ان میں اتنا اضافہ ہو چکا تھا۔ لیکن یہ جو ریسنٹ داستان ہے ان کے ذاتی اثاثوں میں اضافے کی، وہ شروع ہوتی ہے 2005، 2004 اور 2005 میں، کیونکہ یہ وہ سال ہے جب صرف حمزہ شہباز شریف نے، جو کہ ان کے ہونہار ثبوت ہیں، انہوں نے اپنے ایف بی آر کے ریٹرنز، کیونکہ وہ ضمانت میں پاکستان ان کو چھوڑ گئے تھے، تو انہوں نے اپنے اثاثے ظاہر کیے یہاں پہ جو قانون کے تحت ضروری تھے۔ تو ان اثاثوں میں اضافہ ہو کے وہ
34.4 ملین 2005 میں پہنچ چکے تھے۔ اب ان زائد جو اضافہ والے ان کے اثاثے تھے، اس میں اس وقت تک پہلی دفعہ 3 ٹی ٹیز آ چکی تھی جن کی مالیت 16 ملین روپے تھی، اور 2006 سے لے کے 2008 تک شہباز شریف اور ان کے خاندان نے پھر مزید کوئی اثاثے جمع نہیں کرائے۔ 2009 میں نصرت شہباز صاحبہ جو کہ زوجہ ہیں شہباز شریف کی، انہوں نے پہلی دفعہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے 134 ملین کے، لیکن 2003 سے لے کے 2009 تک یہ جو پیریڈ ہے جس میں سے آخری سال وہ حکومت میں بھی آ چکے تھے، شہباز شریف اور ان کے خاندان کے اثاثوں میں، یعنی کہ شہباز شریف، اس میں حمزہ شہباز، سلمان شہباز اور نصرت شہباز مینلی، اور 2 ان کی صاحبزادیاں بھی ہیں، ان کے اثاثے جو ہیں ان میں 661 ملین روپوں کا اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ 661 روپے یا شاید 66 کروڑ روپیہ بن جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ آغاز سفر کا ہوا 2.1 ملین یعنی کہ 21 لاکھ روپے سے، اور پھر اچانک 2005-7 کے بعد اس میں محض 2-3 سالوں میں 66 کروڑ روپے کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ 66 کروڑ کے اضافے کی جو سب سے بڑی سورس ہے وہ ہے ٹی ٹی۔ میں بھی آ کے اس ٹی ٹی کو بھی ایکسپلین کرتا ہوں وہ ٹی ٹی کیا ہے۔ اچھا، جو زیادہ انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جب آپ کے اثاثوں میں یا آمدن میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کی ایک آمدن کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو جب آپ اس خاندان کے اثاثے کا 2009 تک کا موازنہ کریں، میں ابھی 2009 سے آگے اس لیے اس کو الگ کر رہا ہوں کہ 2009 کے بعد تو اس میں ہوشربا اضافہ ہوا ہے، یہ تو ابھی میں 66 کروڑ روپے کی بات کر رہا ہوں، 2009 کے بعد یہ اضافہ 7 ارب روپے تک چلا گیا ہے۔ 2009 تک کا جو اضافہ ہے اس کے اندر آپ شہباز شریف، نصرت شہباز، حمزہ شہباز اور سلمان شہباز چاروں کے آمدن، جو کہ ان کی ڈکلیئرڈ آمدن ہے، آپ ایف بی آر کے پاس ڈکلیئر کرتے ہیں کہ جی اس سال میں نے اتنی کمائی کی، اس سال میں نے اتنی کمائی کی، چاہے وہ تنخواہ کی مد میں ہے، چاہے وہ میرے کسی حصص کی مد میں ہے، ایسٹس میں، شیئرز میں ہے، یا کسی بھی آمدن کی صورت میں ہے، وہ آپ حیران ہوں گے، وہ ٹوٹل تھی 77 ملین، جو 70 لاکھ روپے بنتی ہے، جو کہ کل ظاہر کردہ اثاثوں کا صرف 11% بنتا ہے۔ یعنی کہ آپ کے ایسٹس میں جو اضافہ ہوا اس کا 11% آپ کی آمدن سے آیا، اور باقی 99% وہ ٹی ٹی سے آیا، اور ان میں سے ایک ٹی ٹی بھی کسی بینک کی طرف سے نہیں آئی ہوئی، ساری کی ساری ٹیٹیاں جو ہیں وہ منی ایکسچینج کمپنی سے فورج ڈاکومنٹس کے اوپر آئی ہوئی ہیں۔ یہ آلریڈی نیب کے جو ریفرنس ہے اس کے اندر اس کا حصہ ہے، اس کے ثبوت موجود ہیں، اور 4 لوگ اس کے اندر وعدہ معاف گواہ ہیں اس کیس کے اندر آلریڈی۔ تو مین چیز یہ ہے کہ جب ہم آمدن میں سے زائد اثاثوں کی بات کرتے ہیں تو یہ واحد کیس ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں وائٹ کالر کرائم کی جو تفتیشیں آج تک ہوئی ہیں، جس میں آصف علی زرداری کی شورا آفاق وہ تفتیش بھی شامل ہے، جو سٹی بینک کی منی لانڈرنگ کو جب پڑھا گیا یو ایس کی سینٹ میں تو اس کو کیس سٹڈی کے طور پہ پڑھا گیا۔ اب کبھی فیوچر میں اس چیز کے اوپر کوئی اور کیس سٹڈی ہوئی تو یہ کیس اور اس کے اندر ہوئی تفتیش کیس سٹڈی بنے گی، کیونکہ یہ ایک انتہائی اعلیٰ درجے کی اس کے اندر تفتیش ہوئی ہے، جو وائٹ کالر کرائم کے کس طرح سے چوری کا پیسہ آپ اس کو دلائی کر کے لانڈرنگ کر کے دکھاتے ہیں۔ تو 2009 تک جو 66 کروڑ روپے کا اثاثوں میں اضافہ ہوا، اس میں 99% جو ہے وہ ٹی ٹی کے مرہون ملت ہے۔ اب دیکھیے اس ٹی ٹی کو آگے کیسے لیئر کیا گیا اپنے اثاثوں کے اندر، اور پھر اس 2003 سے 9 کی مدت میں شہباز شریف خاندان نے، یہ پورا شریف خاندان نہیں، شریف گروپ وہ نہیں ہے جو میاں شریف والا ہے، یہ شہباز شریف والا گروپ ہے،
اس نے کچھ کمپنیوں کی اختیار رکھی. ان کمپنیوں کے اندر یورپین ایشین ٹریڈنگ کارپوریشن، مدنی ٹریڈنگ کارپوریشن $50,000 کی رکھی گئی تاکہ ان کے اوپر سسپیشن ریز نہ ہو سکے. اور ان جو اس نیب ریفرنس کا حصہ ہے، یہ نیب ریفرنس اس وقت پبلک ڈاکومنٹ ہے، یہ آپ عدالت سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، ہم بھی آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. اس کے اندر ثبوت لگے ہوئے ہیں کہ سلیمان شہباز یا حمزہ نے دستخط کیے ہوئے ہیں کہ منظور پاپڑ والا جو ہے وہ میرا انویسٹر ہے، اس نے مجھے انویسٹمنٹ کی ضمن میں یہ پیسے بھیجے ہیں. جبکہ منظور پاپڑ والا بیچارہ ایک پنڈ دادر خان کا عام آدمی ہے جو کبھی کراچی سے آگے نہیں گیا، اور وہ کاغذوں میں دکھایا جا رہا ہے کہ لندن سے ان کے اندر یا مڈل ایسٹ سے ان کے اکاؤنٹس کے اندر انویسٹمنٹ کر رہا ہے. اب آ جاتے ہیں اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے کیسے بینیفٹ کیا اس تمام ٹی ٹی کے کاروبار سے، کیونکہ خود تو پبلک لائف میں تھے، اپنے اکاؤنٹ میں کوئی ٹی ٹی نہیں منگاتے تھے، بیگم کے اکاؤنٹ میں ٹی ٹی منگاتے تھے اور اس کا ڈائریکٹ فائدہ خود اٹھاتے تھے. کیونکہ جب اکاؤنٹ میں ایک ٹی ٹی ایسی ہے کہ سن 2009 میں لینڈ کروزر، وہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ ایک سبز رنگ کی لینڈ کروزر کی ویڈیو بھی چلی، وہ لینڈ کروزر جو ہے وہ ان کو گفٹ میں حسین نواز دیتا ہے، اور اس کی بھی ڈیوٹی ادا کرنے کے لیے 4.9 ملین، وہ پہلے یہ ایگزیکٹ رقم نصرت شہباز کے اکاؤنٹ میں آتی ہے اور پھر وہاں سے وہ رقم شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے اور وہ اس کی ڈیوٹی ادا کرتے ہیں. یہ ان کا ڈائریکٹ بینیفٹ تھا. پھر اس کے بعد نشاط لاج اور 96H، وہ گھر انہی پیسوں سے ٹی ٹی سے بنایا جاتا ہے جو اس کے بعد سی ایم کا کیمپ آفس ڈکلیئر ہوتا ہے. اس کے اندر خزانے کے، قومی خزانے کے، یہ 2010 اپریل سے لے کے 2018 تک یہ وزیر اعلیٰ کی سرکاری رہائش گاہ ڈکلیئر کی گئی. 56 ملین اس کے اندر ٹیکس پیئر کا پیسہ خرچ کیا گیا اسی 96H کے اوپر جو ٹی ٹی کے پیسوں سے بنایا گیا تھا. اس کے بعد شہباز شریف کے جو ہونہار سپوت ہیں حمزہ شہباز صاحب، ان کے اپنے ذاتی اکاؤنٹ کے اندر 23 ٹی ٹیز جن کی مالیت 181 ملین کی ہے، وہ ان کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹلی آتی ہیں. تا وقتے کے وہ الیکشن جیت کے 2008 کا ایم پی اے بن جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد وہ تمام ٹی ٹیز کا کاروبار سلیمان شہباز کے اکاؤنٹ میں شفٹ کر دیا جاتا ہے. اور چونکہ یہ صرف ہونہار سپوت تھے تو انہوں نے 181 ملین کی ٹی ٹیاں اپنے اکاؤنٹ میں لگوائی.